کا پھر اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فقل تو کہہ دیجئے لی عملی میرے لیے ہے میرا عمل ولکم عملکم اور تمہارے لیے ہے تمہارا عمل انتم بریون مما اعمل تم بری ہو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے عمل کے بارے میں وانا بریء مما تعملون اور میں بری ہوں اور ہرگز ذمہ دار نہیں ہوں تمہارے اعمال کا ومنہم من یستمعون الیک اور ان میں سے وہ بھی ہے نبی بڑی توجہ سے آ کر آپ کی طرف سنتے ہیں آپ کے کان لگا کر افانت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں چاہے وہ عقل سے کام نہ لیتے ہوں یعنی یہ صرف ان کا جو ہے یہ ایک ایسا اظہار کر رہے ہیں یہ صرف لوگوں پر اثر ڈالنے کے لیے کہ اپنے عوام کو یہ باور کرا سکیں کہ ہم تو بڑے مخلص لوگ ہیں جا کر سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں محمد کی صحبت میں بیٹھتے ہیں بات ہی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جس کو مانا جائے لہذا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے تو چونکہ پہلے سے نیت نہیں ہے ماننا نہیں ہے تو گویا کہ اندھے ہیں بہرے ہیں افانت تسمع الصم یہ تو بہرے ہیں ومنہم من ینظر الیک ایسے بھی ہیں جو آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں افانت تہدی العمیہ تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے ولو کانوا لا یبصرون خواہ وہ دیکھتے نہ ہوں یعنی یہ بھی چونکہ نیت نہیں ہے دل اندھے ہو چکے ہیں لہذا ان کا آپ کے پاس آنا آپ کو دیکھنا آپ سے کلام اللہ سننا یہ سب ان کے حق میں کہیں مفید نہیں ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ولکن الناس انفسهم یظلمون بلکہ لوگ خود اپنے جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوں گے جمع ہوں گے حشر کے میدان میں كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ نہیں رہے تھے وہ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ مگر دن کی ایک گھڑی دنیا میں اور عالم برزخ میں جو کل وقت گزرا ہے وہ شاید بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یتعارفون بینہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ اور یہ لوگ بڑے خسارے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ سے ملاقات کو وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے اب یہ وہ بات آ گئی ہے ان کی جو دھمکیاں انہیں دی جا رہی تھیں اور جس کی تعویل لما یاتہم تعویلہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اے نبی جو دھمکیاں ہم انہیں دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب آ جائے آپ کے سامنے ہی وہ ساری چیزیں ہو جائیں آپ کو بھی ہم دکھا دیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو بھی دکھا دیں وہ چیزیں بعض کہ جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اور نَتَوَفَّيَنَّكَ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں یعنی آخری محاسبہ تو قیامت کے دن ہونا ہی ہے وہاں ان کو پوری سزا مل جانی ہی ہے لیکن یہ کہ یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پورا عذاب نہ آئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوئے کہ بعد میں جو صورت بنی اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی طرح کا عذاب تو نہیں بھیجا اس لیے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مکے والے بالکل ایمان نہ لائے ہوں حضرت نوح علیہ السلام پر تو 950 برس کی دعوت کے بعد بھی کہتے یہ کہ بمشکل 80 کے قریب آدمی ایمان لائے میری اپنی رائے تو یہ بھی نہیں 80 بھی نہیں تھے اللہ عالم لیکن یہ کہ بہرحال 950 برس اور 80 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ مکے کے معتدبے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے اس میں ان کے سرداروں میں سے بھی تھے آخر حضرت ابو بکر کون تھے حضرت طلحہ کون تھے زبیر کون تھے عبد الرحمن ابن عوف کون تھے عمر کون تھے حمزہ کون تھے تو اس اعتبار سے معاملہ ذرا مختلف ہے تو بعض الذین نعدہم چونکہ یہاں معاملہ مختلف ہوا ہے لہذا ان کی سزا کی شکل یہ ہوئی کہ پہلی قسط تو ان کو غزوہ بدر میں دے دی گئی 70 ان کے بڑے بڑے سردار وہاں کھینچ رہے اور اس کے بعد ان کی آخری رسوائی جو ہے وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں سن 9 ہجری میں آ کر کہ اذان من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر اب لوگوں کے اعلان عام کر دیا گیا کہ اب چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اگر تم ایمان نہیں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا یہ سزا کی شکل تھی ثم اللہ شہید علی ما یفعلون پھر اللہ گواہ ہے اور نگران ہے اس پر کہ جو یہ کر رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ اور جب رسول ان کے پاس آ گئے قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو ان کے مابین عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود حضرت صالح حضرت شعیب اور حضرت لوط حضرت موسیٰ ان سب کے معاملات کو ذہن میں رکھیے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ یہ کہتے کب یہ وعدہ پورا ہوگا
تم کہتے ہو عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا، نہ کسی برے کا، نہ بھلے کا، نہ نفع کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، یہاں اوپر تھا ولکل امت رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول، ولکل امت اجل، اور پھر اس کے لیے ایک وقت معین ہے، اس وقت معین سے پہلے عذاب نہیں آئے گا، چاہے وہ مسلمان جو بھی ساتھی ایمان لائے ہوں رسول کے ساتھ، وہ چاہے کتنا ہی چاہے کہ جلدی سے اب حساب پاک کر دیا جائے ان ناہنجاروں کا، لیکن نہیں، ان کے لیے وہ اجل جو معین جو ہے وہ پوری ہوگی۔ لکل امت اجل فاذا جاء اجلہم، لیکن جب وہ اجل آ جائے گی، وقت آ پہنچے گا، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ تو اس کو وہ مؤخر کر سکیں گے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی اسے پہلے لا سکیں گے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا، تو اے نبی ان سے کہیے ارأیتم، کیا تم نے غور کیا، ان اتاکم عذابہ، اگر آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آدھم کے، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو وہ کیا شے ہے جس کی وجہ سے تم یہ جلدی مچا رہے ہو، یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں، تمہارے پاس روک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، توڑ کیا کر لو گے، تحفظ کیا کرو گے، کس چیز کے بھروسے پر تم اس طریقے سے جرتیں دکھا رہے ہو، جسارتیں کر رہے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب۔ ثم اذا ما وقع آمنتم، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ آمنتم بہی، ثم اذا ما وقع آمنتم بہی، تو کیا اس وقت جب کہ وہ عذاب واقع ہو چکے گا تب ایمان لاؤ گے؟ آلان، کیا اب؟ وقد کنتم بہی تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی مچا رہے تھے، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے، گناہ گاروں سے کہ اب ہمیشگی کا کے عذاب کا مزہ چکھو، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں ہی کے طفیل۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، دیکھیے جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں کفار سے یا مشرکین سے، مخالفین سے بھی بڑی سرچنگ کوسچنز کیے جاتے تھے، کیا واقعی تمہارا یہ خیال ہے؟ یہاں کفار اسی انداز میں سوال کر رہے ہیں حضور سے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں محمد واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ کوئی تمسخر تو نہیں کر رہے، استہزاء تو نہیں کر رہے، واقعتاً جو آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ کو خود بھی یقین ہے پورا پورا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونے والی ہے، شدنی ہے، یقینی ہے، آپ کو یقین ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، بہت زور ہے اس کلام میں، کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم شکست نہیں دے سکو گے اللہ کو، تم ہرا نہیں سکتے۔